حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن اربع، جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر میں سارے لوگ کھڑے ہوں گے، کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے گا۔ نمبر 1، عن عمره فيما افنى، اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، یہ زندگی کہاں کھپائی ہے؟ وعن جسده فيما ابلى، میں نے تمہیں جسم دیا، اس جسم کو کہاں لگایا؟ میں نے تمہیں آنکھیں دی، ہاتھ دیے، کان اور پاؤں دیے، میں نے تمہارے لیے نظام انہضام چلایا، میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، میں نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، ان کو کہاں لگا کے آئے ہو؟ وعن علمه فيما عمل به، اور علماء سے پوچھا جائے گا میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس پر کیا عمل کر کے آئے ہو؟ وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقا، مال کماؤ، مال کماؤ، اللہ ایک ایک پائی کا حساب لے گا۔ کیا اللہ پوچھیں گے بھائی تم نے یہ مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پہ خرچ کیا؟ جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، کسی کا حق نہ مارو۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہیں پر حقوق کو چکتا دو، کسی کا حق اگر مار لیا یا جان بوجھ سے یا بھولے سے جیسے بھی، اس کا حق یہیں پر دے دو۔ چہ جائے کہ وہ دن آئے جب کہ کوئی مال، کوئی دولت، کوئی اولاد تمہیں نفع نہیں دے گی، وہاں پر تبادلہ ہوگا، وہاں پر حقوق کی ادائیگی ہوگی، تو وہاں پر پیسہ نہیں چلے گا، وہاں پر ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں پر کیا چلے گا؟ وہاں پر نیکیوں کا تبادلہ ہوگا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے سب سے زیادہ غریب شخص کون ہے؟ تو اب ذہن میں جواب یہی آتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ صحابہ نے بھی یہی جواب دیا یا رسول اللہ جس کے پاس پیسہ تھوڑا ہے وہ سب سے زیادہ غریب انسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب سے زیادہ غریب آدمی وہ ہے، سب سے بڑا مفلس انسان وہ ہے، قیامت کے دن جب آئے گا اس کے پاس پہاڑوں کی بقدر نیکیاں ہوں گی، بڑے بڑے اس کے پاس نیکیوں کے رجسٹر ہوں گے۔ جب اللہ کے دربار میں آئے گا اللہ اس کا اعمال نامہ کھولیں گے تو کسی بہن کا حق مارا ہے، بھائی کا حق مارا ہوا ہے، کسی مسلمان کا حق مارا ہے، وہ حقوق لینے والے جب آئیں گے اب پیسہ تو چلے گا نہیں، اب اللہ اس کی نیکیاں ان کو دینا شروع کریں گے، دے رہے ہیں دے رہے ہیں دے رہے ہیں، کرتے کرتے اس ساری نیکیاں ختم، لیکن حق لینے والے اب بھی باقی ہوں گے۔ پھر اللہ ان لوگوں کے گناہ وہ لے کے اس پر ڈالیں گے، اور یہ جو بندہ جو پہاڑوں کے بقدر نیکیاں لے کے آیا تھا اللہ اس کو منہ کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ میں نبی فرمایا سب سے بڑا غریب انسان ہے۔ 2-4 ٹکوں کی خاطر ایمان نہ بیچو، 2-4 ٹکوں کی خاطر کسی مسلمان کو، غیر مسلم کو دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ کرو، بہن کا حق نہ مارو۔ باپ نے اگر بیٹی کو حق نہیں دیا ہے تو بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہنوں کو حق دے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو کسی کا حق مار کے ایک بلشت کسی کی زمین ناحق لے کے چلا گیا، قیامت کے دن اللہ اس کو بلائیں گے، 7 زمینیں اکھاڑ کے اللہ تعالیٰ جہاں سے اس نے حق مارا ہے اکھاڑ کے اس کا ایک ہار بنائیں گے، اس کے گلے میں پہنائیں گے، اس کے گلے میں پہنائیں گے۔ جب قیامت کا دن ہوگا سارے لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کیسے نکلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یحشر الناس، اللہ قیامت کے دن لوگوں کو اٹھائیں گے، حفاتا عراتا مشاتا غرلا، ننگے بدن، ننگے پاؤں، ننگے سر، جس طریقے سے یہ پہلے دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اللہ ان کو ایسے ہی اٹھائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کہا واہ سواتا، ہائے شامت، یا رسول اللہ مرد عورت اکٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، یہ تو بہت بری بات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پیاری عائشہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر کسی کو اپنی اپنی ہوگی، مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ، ہر کوئی آسمان کی طرف، عرش کی طرف سر اٹھایا ہوا بھاگا جا رہا ہے۔ خوف کا یہ عالم ہوگا لا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ، دوسروں کو تو کیا دیکھنا ہے، اس کی آنکھیں اپنا آپ بھی نہیں دیکھیں گی، عرش کی طرف دیکھیں گی، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے دربار میں آج حاضری ہے، سنفرغ لکم ایھا الثقلان،
اللہ کہہ رہے ہیں میں آ رہا ہوں تمہارے حساب کے لیے، میں آ رہا ہوں۔ یوم تشقق السماء بالغمام، یہ آسمان پھٹے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، پہلے آسمان کے فرشتے اتریں گے، لوگوں کو گھیر لیں گے۔ لوگ پوچھیں گے افیکم ربنا، کیا ہمارا رب تمہارے اندر ہے؟ پھر دوسرے آسمان کے فرشتے، ساتوں آسمان کے فرشتے آئیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، یہ جہنم لائی جائے گی اور یہ جنت آ رہی ہے۔ اور وجاء ربک والملک صفا صفا، یہ فرشتے صف بصف کھڑے ہیں اور یہ تمہارا رب اس دن یہ عرش کھلے گا، یہ آسمان کھلے گا اور تمہارا رب عرش پر، اللہ تعالیٰ زمین پر آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ کا عرش آئے گا اللہ پکاریں گے، یوم ینادی مناد، ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی۔ آواز کیا ہے؟ آواز کیا ہے؟ انصت لکم منذ خلقتکم الی یومکم ھذا، اسمع کلامکم ابصر اعمالکم، میں نے تمہیں مہلت دی آج کے دن تک، میں نے تمہاری باتیں سنی، میں نے تمہارے اعمال کو دیکھا، تمہیں کچھ نہیں کہا ہے۔ آج انصتوا الی، تم خاموش رہو گے، آج میں بولوں گا تم سنو گے، آج تم سنو گے، تم سب خاموش رہو گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ، یہی وہ دن ہے جب لوگ بات کریں گے اللہ کے خوف کے ڈر سے، رحمان کے خوف کے ڈر سے بات کریں گے، ہم سب ایک دوسرے چپ کے بات کریں گے۔ یہی ہے وہ دن جب کوئی نسب کام نہیں آئے گا۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، آج کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، یہ بھائی بھاگے گا، یہ بہن بھی تمہاری چھوڑے گی، یہ تمہاری بیٹی بھی چھوڑے گی، یہ تمہاری بیوی بھی تمہارے کام نہیں آئے گی، تمہاری ماں بھی تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہارا باپ بھی تمہارے کام نہیں آئے گا۔ آج ہر کسی کو اپنا اپنا ہوگا۔ جب جہنم آئے گی، اللہ کا عرش آئے گا، اللہ کہہ رہے ہیں وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، آج ہر کوئی گھٹنوں کے بل ہوگا۔ کیا فرشتے، کیا نبی، کیا اولیاء، کیا صحابہ، سب اللہ کے خوف سے سارے گھٹنوں کے بل ہوں گے۔ حساب شروع ہوگا رسول اللہ کی شفاعت سے، جب اللہ حساب شروع کریں۔ محشر کا دن ہی سب سے بڑا عذاب والا ہے، عذاب سے پہلے ایک عذاب ہے، کتنا سخت عذاب۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہر کوئی اپنے اعمال کی بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، جتنے برے اعمال اسی کی بقدر، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کی بقدر، کوئی ٹخنوں کی بقدر، کوئی ناف تک، کوئی کندھوں تک، اور کچھ کافر ایسے بھی ہوں گے جو سارے کے سارے اپنے پسینے میں گوتے کھا رہے ہوں گے۔ کافر اتنے تنگ آ جائیں گے، وہ کہیں گے اس سے بہتر تو ہمیں آگ میں ڈال دو۔ 1.5 یا 2 نیزے پہ وہ جب سورج ہوگا، اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن میں جب اللہ حساب شروع کریں گے، فلاں فلاں کا بیٹا حاضر ہو، فلاں فلاں کی بیٹی حاضر ہو، اللہ کا اعلان۔ ادھر وہ بندہ آئے گا، میں نے امیر فرمایا تم میں سے ہر ایک اللہ کے سامنے آئے گا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ اللہ ہو بہو تم سے حساب لیں گے، اور تم اللہ کے سامنے کھڑے کیسے کانپو گے؟ جیسے ایک دن کا بکری کا بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کانپتا ہے، تھر تھراتا ہے، اللہ کے خوف سے تم ایسے ہی تھر تھراؤ گے۔ اللہ پوچھیں گے یہ اعمال نامے اڑیں گے، یہ اعمال نامے ہوا میں اڑیں گے۔ جب اعمال نامے ہوا میں اڑیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں آ رہا ہے، کسی کے بائیں ہاتھ میں آ رہا ہے۔ جن کے دائیں ہاتھ میں آ گئے ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، جن کے بائیں ہاتھ میں آئے بعض لوگوں کو اللہ اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیں گے، ان کے پیٹ میں سے ان کا ہاتھ گزاریں گے، پیچھے سے نکال کے وہاں سے ان کو ان کے اعمال نامے پکڑائے جائیں گے۔ ایک بندے کو اللہ بلائیں گے، مومن کو بلائیں گے، اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کریں گے۔ وہ دیکھے گا پہلے برائیاں، تغیر لونہ، اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہوگا، پریشان ہونا شروع ہوگا۔ ایک دم سے نیکیاں دیکھے گا، اس کا رنگ پھر واپس آنا شروع ہوگا۔ جب پھر واپس آئے گا تو اس کی سیئات بھی حسنات میں تبدیل ہو چکی ہوگی۔ پھر وہ اللہ جب اعلان کرے گا تم کامیاب، فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب، فلاں فلاں کی بیٹی کامیاب۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمْ 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 اقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ، وہ اعلان کرے گا، وہ نعرہ مارے گا۔ جن کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے گئے وہ نعرہ ماریں گے، وہ نعرہ مارے گا
وہ میرا اعمال نامہ پڑھو، یہ میری کتاب پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا ایک دن میں نے حساب دینا ہے، مجھے یقین تھا میں نے ایک دن حساب دینا ہے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. میں نے دنیا کو دنیا کی حد تک رکھا، میں نے جھوٹ اور فساد کی وجہ سے دنیا کے اندر بربادی نہیں اتاری ہے، میں نے رشتہ ناتوں کی حفاظت کی ہے. 5 وقت اللہ کی مسجد میں، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا ہوں، اور میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن کو سینے سے لگا کے رکھا. ایسے میں نے زندگی گزاری ہے. مجھے یقین تھا کہ ایک دن آئے گا، اللہ مجھے کھڑا کرے گا. آج وہ دن، اب یہ اپنی خوشی سیلیبریٹ کر رہا ہے، درمیان میں اللہ تعالیٰ آئیں گے، اللہ بھی شریک ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ. آج یہ ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیوں میں ہے. اس کو جنت کے لباس پہناؤ، اس کو پروٹوکول کے لیے سواریاں لے کے آؤ، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ. فی جنت عالیہ، بلند جنتیں ہیں. قطوفها دانیہ، جن کے پھل لٹک رہے ہیں. کلوا واشربوا ہنیئا، آج مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو. کیوں یا اللہ؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے اپنی خواہشات کو دبایا میرے لیے. تم نے سردی کے اندر وضو کیا میرے لیے، تم گرمی کے اندر مسجد میں آئے میرے لیے. تم نے جھوٹ کو چھوڑ کے تھوڑے پیسوں کو گلے سے لگایا میرے لیے. تم نے حرام زیادہ چھوڑا، حلال تھوڑے کو سینے سے لگایا میرے لیے. تم نے آنکھوں کو جھکا لیا میرے لیے. تم راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائے میرے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے. جاؤ آج مزے کرو. یہ جنتیں ہیں، یہ جنتیں ہیں، یہ جنتیں ہیں. فی طلح منضود، یہ کیلے ہیں. وظل ممدود، لمبے لمبے سائے ہیں. وماء مسکوب، یہ بہتی نہریں ہیں، یہ بہتے چشمے ہیں. فیہا انہار من ماء غیر آسن، یہ پانی کی نہر ہے. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، یہ دودھ کی نہر ہے جس کا ذائقہ کبھی چینج نہیں ہوگا. وانہار من خمر لذۃ للشاربین، آج شراب چھوڑ دو، اللہ تمہیں جنت کی شرابیں پلائے گا. وانہار من عسل مصفى، یہ چھنا ہوا، یہ صاف ستھرا شہد. کتنا؟ 1 کلو، 2 کلے، 5 کلو، 10 کلو؟ نہیں، نہر ہے، نہر ہے، نہر ہے. نہریں ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی. اعلان ہوگا، یہ پورے محشر میں لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، یہ میری کتاب پڑھو، یہ میری کتاب پڑھو. یہ تو ہو گیا جو اللہ کا فرما بردار ہے. دوسری طرف سے اللہ کے نافرمان کو لایا جائے گا. فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کو حاضر کیا جائے، وہ سامنے آئے گا. اللہ اس کا اعمال نامہ، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے، تو نے یہ بھی گناہ کیا ہے. وہ کہے گا میں نے نہیں کیا ہے، کوئی گواہ لے کے آؤ. اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا، اليوم نختم على افواہہم، آج اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گی. وتکلمنا ایدیہم، آج اس کے ہاتھ بات کریں گے. وارجلہم، آج اس کے پاؤں بات کریں گے. یہ پاؤں مسجدوں کی طرف نہیں اٹھے، یہ پاؤں اللہ کی نافرمانی کے رستوں کی طرف تو گئے، یہ مسجدوں کی طرف نہیں آئے. یہ غریب پر ظلم ڈھانے کے لیے تو گئے، غریب کی مدد کے لیے نہیں اٹھے ہیں. یہ بات کریں گے، یہ گواہی دیں گے. یا اللہ، اس کے ہاتھ بولیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے. اس کے پاؤں بولیں گے یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ گناہ کیا ہے. جب سارے گناہ گواہ بھی آ جائیں گے، یہ کیا کہے گا؟ یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا. ولم ادری ما حسابیہ، مجھے نہ پتا ہوتا میرا حساب کیا ہے. ری موت کہاں رہ گئی؟ یا لیتہا کانت القاضیہ، آجا مجھے موت دے دے، میں مرنا چاہتا ہوں. ما اغنا عنی مالیہ، کماؤ پیسہ پیسہ پیسہ، صبح سے شام تک پیسہ پیسہ. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے، پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہے. ما اغنا عنی مالیہ، یہ کام نہیں آئے گا. ہلاک عنی سلطانیہ، وہ ایک MPA وہ بنتا ہے، اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. وہ تو لوگ کو انسان نہیں سمجھتا ہے. یہ مملکتیں، یہ بادشاہتیں، یہ وزارتیں، یہ صدارتیں، یہ کرسیاں کام نہیں آئیں گی. جب یہ سب کچھ دیکھے گا، میرا مال بھی میرے کام نہیں آیا، میری اولاد بھی میری کام نہیں آئی. ادھر سے اللہ کا اعلان ہوگا، خذوہ، اس کو پکڑو. فغلوہ، اس کو جکڑو. ثم الجحیم صلوہ، اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو. ثم فی سلسلۃ ذرعها، اس پر زنجیریں ڈالو جہنم کی. فاسلکو، اس کو جہنم میں لے جاؤ. کیوں؟ یہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتا تھا. یہ کہتا تھا کون سا، جب مریں گے دیکھا جائے گا. ابھی موجیں کرو، جب مریں گے دیکھا جائے گا.
آج اللہ نے اٹھایا ہے، یہی ہے وہ دن، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، آج کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یوم لا یجزی والد عن ولدی، آج باپ اولاد کے کام نہیں، اولاد باپ کے کام نہیں آئیں گے، یہی ہے یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید، یہی ہے وہ دن یوم یجعل الولدان شیبا، یہی ہے وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یوم الآزفہ، یوم الغاشیہ، یوم القیامہ، یوم الحسرۃ والندامہ، یوم الرادفہ، یہ قیامت کا دن ہے، یہ آئے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوگے، والامر یومئذ للہ، آج بادشاہت اللہ کی ہے، آج مملکت اللہ کی ہے، آج حکم اللہ کا چلے گا، اس دن کے لیے تیاری کرو، اس دن کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ، تیاری کرو، 5 وقت اللہ کی، جب بھی اللہ کی مسجد میں آؤ، قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بناؤ، اپنی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ماڈل، آپ کے آئیڈیل رسول اللہ کی ذات ہو، مغرب کے طریقے پہ نہ چلو، یہ جو راستے ہم نے اختیار کیے ہیں یہ گھاٹیاں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، یہ اندھیر نگری کی طرف ہمیں لے جائیں گے، واپس آؤ، رسول اللہ ہمیں ایسا راستہ دے کے گئے ہیں جہاں پر راتوں کو بھی رات نہیں آتی ہے، جہاں پر اندھیروں میں بھی اندھیرا نہیں آتا ہے، جہاں پر اجالے ہیں، روشنی ہے، اس محمد علیہ السلام کو اپنا بناؤ، ان کی مان کے چلو، جو ان کا ہوگا وہ قیامت کے دن بھی خوش ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ میری اور آپ کے ہم سب کے لیے حساب کو آسان فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو نہ بھولو، ان کا طائف میں پتھر کھانا، احد کے اندر بے ہوش ہونا، بدر کے اندر مشکلیں اٹھانا، احزاب میں پیٹ پر پتھر باندھنا، خیبر کی طرف غزوے کے لیے جانا، وہ تکلیفیں اٹھانا، رسول اللہ علیہ السلام کا کیا ہے، کان متواصل الاحزان، میرے نبی پر پے در پہ غم آتے تھے، غم آتے ہیں، امت کا غم ہے، اپنی اولاد کی باری ہے تو کیا مانگ رہے ہیں، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ میری اولاد کا رزق تھوڑا رکھنا، جب امت کی باری آتی ہے، یا اللہ یہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلائیے گا، یا اللہ یہ ننگے ہیں ان کو کپڑا پہنائیے گا، یا اللہ ان پر کبھی عذاب نہ آنے دیجیے گا، کس نبی سے بغاوت کر لی، کس نبی سے منہ پھیرا ہم نے، کس نبی سے جفا کر لی، جفا کرتے شیطان سے کرتے، اپنی نفس کی خواہشات سے کرتے، اس نبی سے کیوں جفا کی ہے، اسرائیل آ گئے، یا رسول اللہ السلام علیکم، یا رسول اللہ آپ کو سلام کیا ہے، آپ سے پہلے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نبی سے اجازت مانگ کے جانا، اجازت ملے تو چلے جانا، نہ ملے تو واپس آ جانا، یا رسول اللہ ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اس وقت بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری وصیت کی وہ بھی کیا تھی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز، میری امت نماز نہ چھوڑنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، باپ کو چاہیے اپنی اولاد کی فکر کرے، یہ دن آئے گا، اس کے بعد ہمیشہ کی کامیابی، اور قیامت آئے گی، من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، مجھے آپ کو ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔